السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سنت پر قائم رہنا، اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہمیں ایسا واعظ فرمایا، ایسی تقریر کی اور ایسے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا کہ وجلت منها القلوب، ہمارے دل ڈر گئے، دل دہل گئے، وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ کھینچا آخرت کا اور جنت اور دوزخ کا، پل صراط کا، اور اسی طرح محشر کا اور قبر کا اور سکرات الموت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے جو ہے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَأَوْصِنَا، یہ تو ایسا خطاب ہے جیسا کوئی رخصتی کے وقت جب کوئی آدمی رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو گفتگو کی جاتی ہے، یہ خطاب اس طرح کا ہے۔ فَأَوْصِنَا، لہذا اے اللہ کے پیغمبر ہمیں وصیت فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں کہ ہر حال میں، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھو، انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، اور کہیں بھی جو ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ یہ سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ ہر آن اور ہر لمحے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور سنو اور اطاعت کرو، یعنی جو بھی تمہارے امیر ہوں، امیر المؤمنین ہوں، خلفائے راشدین ہوں، حکمران ہوں، ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں جو ہے وہ جماعت بندی اور جماعت کے ساتھ مل کر رہنا اور امیر کی سننا اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسلام میں جو جماعت بندی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اس کے ساتھ مل کر رہنا اور زندگی بسر کرنا، اور جو خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنا جب تک وہ اللہ کی اطاعت اور معروف کا حکم دے، یعنی جب تک وہ معروف کا حکم دیتا ہے اس کی اطاعت لازم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر کی سنو، چاہے تم پر کسی غلام کو امیر بنا دیا گیا ہو تو اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ کہ لا اسلام الا بالجماعت، کہ اسلام نہیں ہے، یعنی اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اسلام کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے مگر جماعت کے ساتھ۔ ولا جماعت الا بالامیر، اور جماعت کا تصور نہیں ہے مگر امیر کے ساتھ۔ ولا امیر الا بالطاعہ، اور امارت اور امیر کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے اطاعت اور فرما برداری کے۔ تو گویا اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ سننا اور اطاعت کرنا، یہ بہت لازم ہے۔ الا یہ کہ حکمران جو ہیں وہ
अल्लाह की बगावत पर उतर आएं और वो लोगों को जो है वो मासियत का हुक्म दें, या ये है कि मासियत की डगर पर चल पड़ें, तो फिर उनके सामने कलमा हक कहना ये फर्ज हो जाता है। और फरमाया कि अमीर की इताअत करो और उसकी बात को सुनो। व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन, अगरचे तुम पर जो है वो गुलाम को अमीर बना दिया जाए। और उसके बाद फरमाया फ़इन्नहु मन याइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल की जो खबरें दी हैं उनमें से है कि जो भी तुम में से जिंदा रहेगा, मेरे बाद जो भी तुम में से जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तलाफात देखेगा। तो इख्तलाफात तो हर दौर में होते रहे हैं, कभी जो है वो ये इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो लिहाजा इन इख्तलाफात के मौका पर, चाहे वो छोटी सतह पर हों बड़ी सतह पर हों, लोगों के साथ रहना, जमात के साथ रहना, और फिर ऐसे मौका पर सुन्नत